السلام علیکم۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ جب دو چیزیں آپس میں ٹکراتی ہے نا تو جیتتا وہ ہے جس کے پاس جو چیز زیادہ ہو۔ جیسے دو انسان آپس میں ٹکرائیں گے نا تو وہ جیتے گا جس کے پاس طاقت زیادہ ہوگی۔ دو مال والے آپس میں ٹکرائیں گے نا تو وہ جیتے گا جس کے پاس مال زیادہ ہوگا۔ دو حکومتیں آپس میں ٹکرائے گی نا تو وہ جیتے گا جس کے پاس حکومت بڑی ہوگی۔ دو ہتھیار والے آپس میں ٹکرائیں گے نا تو وہ جیتے گا جس کے پاس ہتھیار زیادہ ہوں گے۔ یہ دنیا کا اصول ہے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جب ایمان والے میدان میں آئیں گے تو آؤ حکومت والو، آؤ مال والو، آؤ ہتھیار والو، آؤ طاقت والو، جیت کس کی ہوگی؟ کہ جیت ایمان والے کی ہوگی۔ کہ بدر کا موقع ہے، یہاں 313، سامنے 1000 کا لشکر، اور یہ 313 وہ تھے نہ جن کے پاس ہتھیار ہے، نہ جن کے پاس پہننے کو کپڑے ہیں ڈھنگ کے، نہ ان کے پیروں میں چپل ہے، اور نہ ان کے پاس بھر پیٹ کھانا ہے، اور سامنے 1000 کا لشکر جن کے پاس جنگی سامان، جنگی لباس، جنگی سواریاں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ کیونکہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اور اللہ کی قدرت کے آگے یہ ساتوں زمین و آسمان مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ میں ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں، ہماری بات نہیں کر رہا ہوں۔ کہ جب بھی ایمان والے میدان میں اتریں گے، اعمال ان کے اعمال بنے ہو، ان کا ایمان بنا ہو، تو ان کے سامنے دنیا کی کوئی بھی طاقت آ جائے کہ جیت کس کی ہوگی؟ جیت ایمان والے کی ہوگی۔ اور اگر ہم نے اپنے ایمان اور اعمال کو نہیں بنایا اور ہم دشمن کے خلاف میدان میں اتر گئے تو ایک بات یاد رکھنا کہ اس نے اپنے ایمان اور اعمال کو نہیں بنایا اور دشمن کے خلاف میدان میں اتر گیا تو قیامت آ سکتی ہے، لیکن اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے ایمان اور اعمال بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ اللہ کی کوئی مدد نہیں ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی پرابلم کیا ہے پتہ ہے؟ کہ ہمارے سر میں درد ہے، اور ہم جو دوا کھا رہے ہیں نا وہ پیر کے درد کی کھا رہے ہیں۔ اب پیر کے درد کی کھانے کی وجہ سے ہمارا سر کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا، اور ہم دوا پہ دوا کھائے جا رہے کہ ہمارا سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ سر کا درد تو کیا ٹھیک ہوگا؟ اوور ڈوز کی وجہ سے ہمارا پیر بھی ضائع ہو جائے گا۔ آج ہماری قوم کی حالت یہی ہے۔ یہ جو ہم دنیا میں ساری چیزیں دیکھ رہے نا، یہ مال، یہ کرسی، یہ طاقت، یہ ہتھیار، یہ تعداد، یہ ساری کے ساری چیز جو ہے نا یہ اسباب ہے، شکل ہے۔ کہ یہ میرا مال، یہ ایک شکل ہے، یہ میری نوکری، یہ ایک شکل ہے، یہ میری صحت ایک شکل ہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو یہ میرا مال مجھے نفع دے گا، اور اگر اللہ چاہے گا تو یہ میرا مال مجھے نقصان دے گا۔ کہ اللہ نے اس دنیا میں جو چیزوں کی شکلیں ہیں نا وہ انسانوں کے حوالے کر دی، اور انسان اس سے جو ہے نا وہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے اختیار میں ہے، جبکہ آپ کے اختیار میں صرف اور صرف شکل ہے، اس کی حقیقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کہ میرا مال، کہ پتہ نہیں کہ یہ مال سے مجھے فائدہ ہو یا یہ مال میرے جان جانے کی وجہ بن جائے۔ کہ کیا تھا بھائی کہ چوری ہوئی، چور نے مال لوٹا اور جان سے مار دیا۔ بظاہر تو مال فائدے کی چیز ہے۔ دو انسان بیمار ہوئے ایک دوا کھانے میں، سیم بیماری، سیم علاج، ایک کو شفا دے دی
اور ایک کو چاہا تو موت دے دیا۔ تو ہمارے ہاتھ میں جو ہے نا بھائی، وہ شکل ہے خالی، حقیقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ یہ کھیتی محنت کی، غلہ اگایا، اللہ نے چاہا تو کھیتی جو ہے وہ اچھی ہوئی، فصل اچھی ہوئی، اس سے فائدہ ہوا، اور اللہ نے چاہا تو وہ کھیتی برباد ہو گئی، جان دے دی اپنی۔ بہت سارے لوگ نقصان ہوتا ہے ڈپریشن میں آ کے کیا کرتے، کمپنی کا نقصان ہوا، نوکری چلی گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ڈپریشن میں۔ تو بظاہر تو یہ ساری چیزیں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں انسانوں کے ہاتھ میں صرف اور صرف اس کی شکل ہے، حقیقت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ نفع کی چیز تھی نقصان کر دی، نقصان کی چیز تھی نفع میں بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو جب غرق کیا نا، جب نمرود کو تباہ کیا جوتے مار مار کے، سارا اختیار، پوری دنیا کا اختیار آج بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ نہیں کہ میرے پاس مال آ گیا اب اس مال کا اختیار میرے پاس، نہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ میرے پاس کوئی چیز آ گئی، میرے پاس یہ گاڑی آ گئی، مجھے نہیں پتا کہ یہ گاڑی میری سواری بنے گی یا میری موت کا ذریعہ بنے گی، یہ مال یہ مجھے راحت دے گا یا یہ میری موت کا ذریعہ بنے گا، ہمیں نہیں پتا۔ اور اللہ ایسی طاقت والا ہے کہ اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، اگر کوئی انسان اگر اللہ کی نافرمانی کرے، تاریخ گواہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس کے تخت سے اتارنے کا بھی محتاج نہیں ہے، کہ پوری دنیا کا بادشاہ کیا ہے، تو پوری دنیا کی سب سے عزت والی جو کرسی ہے نا اس پہ بیٹھا ہے، اور پوری دنیا کی جو سب سے ذلت والی سزا ہے کہ اس کے سر پہ جوتے مارے جا رہے۔ سوچو نا، وہ رب ہے، اس نے نمرود کو برباد کرنے کے لیے اس سے اس کا تخت نہیں چھینا، اس سے اس کی حکومت نہیں چھینی، ہاں، یہ بتانے کے لیے کہ میں رب ہوں۔ آج لوگ بات کرتے کہ مسلمان کیوں برباد ہے، مسلمانوں پہ کیوں حالات ہے۔ کوئی کہے گا کہ بھائی ان کے پاس حکومت نہیں ہے، کوئی کہے گا کہ بھائی ان کے پاس مال نہیں ہے، کوئی کہے گا کہ ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے۔ ہاں، یہ ساری باتیں غلط ہے، یہ ساری باتیں غلط ہے۔ آج ہم پریشان اس لیے ہے کیونکہ ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں، کہ اللہ نے قرآن پاک میں کہ جس نے اللہ کی نہیں مانی، وقت کے نبی کی نہیں مانی، چاہے وہ وقت کا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنے ہی خزانوں کا مالک کیوں نہ ہو، فرعون، قارون، حامان، نمرود، شداد، یہ سب کے واقعات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سبق کے لیے بتائے، اور آج ہم اسی غلط فہمی میں کہ حکومت آئے گی تو کیا ہوگا کہ مسلمان ترقی کر لے گا، یہ قوم آگے بڑھے گی، یہ ان کے پاس چاہے حکومت آئے، چاہے مال آئے، چاہے چیزیں آئے، کچھ بھی آ جائے، یہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے اگر انہوں نے اپنے ایمان اور اعمال کو نہیں بنایا۔ اگر اپنے ایمان اعمال کو بنا لیا تو ان کے پاس دنیا کی کوئی چیزیں نہ ہو، اللہ کے حکم کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے کو اپنی زندگی میں لے آئے تو دنیا کا کوئی اسباب آپ کے پاس نہیں ہو، اللہ کا وعدہ ہے اللہ آپ کو کامیاب کر کے رہیں گے۔ اور اگر آپ کی زندگی میں اللہ کا حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے نہیں ہیں اور پوری دنیا کے بادشاہ بن جاؤ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ناکام، ذلیل کر کے رہیں گے۔